إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله۔ محترم حاضرین مسجد اور دیگر ناظرین کرام جو جہاں کہیں سے ہمارے اس درس کو سن رہے ہیں، آج کا ہمارا یہ جو درس ہے اس کا تعلق وضو سے ہے۔ وضو، اور اس درس میں آپ تمام کو بڑے اختصار کے ساتھ اور آسان طریقے کے مطابق یہ بتلایا جائے گا، بتلانے کی کوشش کی جائے گی کہ ایک مسلمان کو وضو کیسے بنانا چاہیے، اس وضاحت کے ساتھ کہ وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے۔ جب ہمارا وضو درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، تو ہماری نماز بھی درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز صحیح ہو، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا پورا آپ کو ثواب ملے، تو اس کے لیے صحیح اور درست طریقے سے وضو بنانا ضروری ہے۔ وضو کا وہ طریقہ اپنانا ضروری ہے جس طریقے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، لیکن ان کا وضو صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ وضو کرنے کا انہیں طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ آپ کے سامنے وضو کا مختصر آسان طریقہ بیان کیا جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اگر آپ وضو بنانا چاہتے ہیں تو جس نماز کے لیے یا یہ کہ آپ جو وضو کر رہے ہیں اس وضو کی آپ نیت کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وضو کیا عبادت ہے، وضو کیا عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نیت کا پایا جانا کیا ہے، شرط۔ اگر کوئی آدمی یوں ہی بلا کیا ارادے کے، بلا نیت کے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اور اپنے پاؤں کو دھل لے تو اس کو وضو نہیں کہیں گے۔ جب تک وضو کی نیت نہیں ہوگی کہ ہم وضو کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت تک یاد رکھیے کہ آپ کا وہ وضو نہیں کہلائے گا، آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلا جو کام کرنا ہے ہمیں یا کرنا چاہیے وضو کے لیے، وہ نیت، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ وضو کرتے وقت بھی کیا ہے، زبان سے نیت کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے، وضو کر رہے ہیں، فلاں نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو زبان سے نیت کرنا درست نہیں، بلکہ اہل علم نے اس کو بدعت کہا ہے۔ اس لیے وضو کے طریقے میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی وضو کی نیت کر لے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت زبان سے نہیں کی جائے گی، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنا شروع کیجیے، جب آپ وضو کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ کریں۔
سب سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ حدیث سے بسم اللہ کہنا وضو کرنے سے پہلے یہ ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بنانا شروع کرتے تھے تو بسم اللہ کہہ لیتے تھے۔ پہلا کام نیت ہے، دوسرا کام کیا ہے؟ بسم اللہ کہنا ہے۔ بسم اللہ کہہ کر وضو بنانا شروع کرنا ہے، دو کام ہو گیا۔ تیسرا جو کام ہے وضو میں وہ کیا ہے؟ دونوں ہتھیلیوں کو دھلنا ہے۔ یہ ہتھیلی نا ہمارے دائیں ہاتھ کا ہتھیلی، بائیں ہاتھ کا ہتھیلی، تو دونوں ہاتھ کو، دونوں ہتھیلیوں کو دھلنا ہے۔ اور دونوں ہتھیلیوں میں جو انگلیاں ہیں نا، یہ انگلی ہے نا، نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، تو ان انگلیوں کے بیچ میں بھی کیا ہے؟ پانی ڈالنا ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم ہتھیلی کو تو دھل لیتے ہیں، دونوں ہتھیلی کو دھل لیتے ہیں، لیکن بیچ میں کی جو جگہ ہوتی ہے وہ کیا سوکھی رہ جاتی ہے۔ جب آپ ہتھیلی دھولیے تو بیچ میں بھی پانی ڈالیے، اور بیچ میں جو انگلیوں کی جو دونوں دو انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو بھی دھلیے۔ اور یہ ہتھیلی دھلنے میں کیا ہے؟ داخل اور شامل ہے۔ یہ تیسرا کام ہوا کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دھلیے۔ چوتھا جو کام ہے، دونوں ہتھیلیوں کو اگر آپ نے دھل لیا ہے تو منہ اور ناک میں کیا ہے؟ پانی ڈالیے۔ منہ میں پانی ڈالیے، کلی کیجیے، منہ میں پانی ڈالیے اور اس پانی کو سارے منہ میں کیا ہے؟ گھمائیے، اسی کا نام کیا ہے؟ کلی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ ناک میں بھی پانی ڈالیں۔ آپ اس کا دو طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ یا تو مستقل کیا ہے کلی کرنے کے لیے پانی الگ ڈالیے اور ناک میں پانی کیا ہے؟ الگ ڈالیے۔ اور یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو پانی کیا ہے کلی کرنے کے لیے لے اسی کا کچھ حصہ کیا ہے ناک میں بھی کیا ہے ڈال لیں۔ مثال کے طور پہ پانی لیا، ہاتھ میں پانی لیا اور اس پانی کو کچھ پانی کو منہ میں بھی ڈال لیا اور اسی کا کچھ حصہ کیا ہے ناک میں بھی ڈال لیا۔ یہ بھی طریقہ کیا ہے؟ درست ہے، صحیح ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال لیا، اور بائیں ہاتھ سے کیا ہے ناک کو جھاڑنا ہے، بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ چوتھا کام منہ اور ناک میں پانی ڈال کر کلی کرنا ہے اور ناک کو کیا ہے جھاڑنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، ناک جھاڑ لیا، تو پانچواں جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ کو دھلنا ہے۔ پانچواں کام کیا ہے؟ اور منہ کلی کرنا، ناک جھاڑنا، یہ سب بھی کیا چہرے میں داخل ہے۔ تو اگر کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، ناک جھاڑ لیا، اس کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ چہرہ دھلنا ہے۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلیں گے؟ چہرہ کہتے کس کو ہے؟ لمبائی میں دیکھیے، یہ بال ہے نا، یہ بال جہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے نا، وہاں سے لے کر اور یہ تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ہڈی ہے نا، تھوڑی۔ اس کے نیچے والے کو چہرہ نہیں کہتے۔ چہرہ اس کو کہتے ہیں جو نظر آتا ہے، جو نظر نہیں آتا ہے اس کو چہرہ نہیں کہتے ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ تو بال جو ہے، غور سے سنیے اور سیکھیے، کہ جو بال جو نکل رہا ہے وہاں سے چہرہ شروع ہوتا ہے، اور یہ تھوڑی جو ہے یہاں تک، یہ لمبائی میں، چوڑائی میں کہاں سے کہاں تک چہرہ ہوتا ہے؟ یہ کان کا لو ہے نا، کان کا لو، یہاں سے لے کر اور دوسرے کیا ہے کان کے لو تک، جڑ تک، یہ جتنا ہے یہ سب چہرہ ہے۔ اگر کہیں بھی سوکھا رہ جائے گا، پانی نہیں جائے گا یا نہیں دھلیے گا تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ چہرہ ایک دم، بال جہاں سے اگتا ہے، پیشانی شامل ہے، پوری اس کو پیشانی کہتے ہیں، پورا دھلنا ہے۔ نیچے داڑھی تک دھلنا ہے، دوڑی تک دھلنا ہے، پھر ایک کان سے لے کر کیا ہے دوسرے کان کے لو تک دھلنا ہے۔ جب اس طرح دھلیے گا تو گویا کیا ہے چہرہ آپ نے دھل لیا۔ یہ پانچواں کام ہوا۔ چھٹا کام کیا کرنا ہے؟ چہرہ اگر آپ نے دھل لیا تو اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھلنا ہے۔ پہلے تو آپ نے صرف دونوں ہتھیلی دھلا تھا نا، اب اس کے بعد کیا ہے پورے ہاتھ کو کیا ہے کہنی تک دھلنا ہے، پورے ہاتھ کو کہنی تک دھلنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کہنی سوکھی رہ جائے،
केवनी अगर सूखी रह जाएगी तो वज़ू नहीं होगा। पूरे क्या है, हाथ को धुलिए केवनी समेत, केवनी दाखिल होना चाहिए। ये क्या है, छठा काम है। दोनों हाथों को केवनी समेत अगर आपने धुल लिया तो सातवां जो काम करना है वज़ू में वह क्या है, पूरे सर का मसा करना है। पूरे सर का मसा करना है। कहाँ से कहाँ तक कीजिएगा भाई, ये जो बाल है ना, बाल हमारे सर का जो बाल, यहाँ से ये जो दोनों हाथ को क्या है, जहाँ से बाल, इसमें पहले क्या है, पानी रख लीजिए, पानी से इसको भिगा लीजिए हाथ को, और उसके बाद क्या है, दोनों क्या है, हाथ को जहाँ से बाल निकल रहा है वहाँ से लेकर क्या है पीछे तक, जहाँ तक सर होता है, गर्दन नहीं। देखिएगा बहुत सारे लोग क्या है मसा करते तो गर्दन का भी मसा करते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। सर का मसा करना है। सर अलग चीज़ है और गर्दन अलग चीज़ है। सर के मसा का हुक्म दिया गया है, गर्दन के मसा का हुक्म नहीं दिया गया है। तो जो बाल निकल रहा है वो बाल, वहाँ से हाथ क्या है पीछे सर तक ले जाए, जहाँ तक बाल है, फिर उसको क्या है वापस ले आए वहीं जहाँ से आपने शुरू किया था, पूरे सर का। ये क्या हुआ, सर का मसा हो गया। और सर का मसा एक ही बार करना है, 3 मरतबा नहीं। जैसे हाथ को 3 मरतबा धुलना है, कुल्ली 3 मरतबा करना है, नाक में पानी 3 मरतबा डालना है, चेहरा क्या है धुलना है 3 मरतबा। उस तरह सर का मसा 3 मरतबा नहीं है, सिर्फ 1 मरतबा सर का मसा करना है। तो ये क्या है, 7वां काम हमने कर लिया वज़ू में कि पूरे सर का क्या है मसा कर लिया। 8वां जो काम करना है वह क्या है, दोनों कान का मसा करना है। ये कान है ना, कान, इसका भी मसा करना है। ये शहादत की उंगली है, देखिए शहादत की उंगली, उसको अंदर डालना है, और ये अंगूठा जो है उसको बाहर का मसा करना है दोनों अंगूठे से, और दोनों अंगुली से क्या है दोनों कान के अंदर का क्या है मसा करना है। जो आपने मसा किया ना सर का, उसी से जो हाथ भीगा हुआ होगा ना, वही पानी काफ़ी हो जाएगा। अलग से पानी लेने की कोई ज़रूरत क्या है नहीं है। जो हाथ भीगा रहेगा, तर रहेगा, तरावट जो होगी ना, उसी से क्या है कान का के अंदर और बाहर दोनों का क्या है मसा क्या है हो जाएगा। ये क्या है, हमने कान का मसा कर लिया, ये 8वां काम हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, 9वां काम, दोनों पाँव को धुलना है। दोनों पाँव को धुलना है 3 मरतबा। बल्कि आगे हम बताएंगे कि जिन आज़ा को भी धुलना है सिवाय सर के मसा के, सबको कितनी मरतबा धुलना है, 3 मरतबा। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आदमी 1 मरतबा भी धुल लेता है तो उसका वज़ू क्या होगा, 1 मरतबा वाजिब है। 1 मरतबा वज़ू में इन आज़ा को धुलना, इन हिस्सों को धुलना वाजिब है। और 3 मरतबा धुलना क्या, ये मुस्ताहब है, सुन्नत है। अगर आप जल्दी में हैं या पानी अगर आपके पास कम है तो अगर 1 मरतबा भी धुल लीजिएगा तो आपका वज़ू सही हो जाएगा और आप उससे नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज में के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास वक्त है, पानी अगर है इस मक़दार में कि आप 3 मरतबा धुल सकते हैं तो 3 मरतबा धुल सकते हैं। ये मुस्ताहब है, सुन्नत है। दोनों पाँव को क्या है धुलना है। कहाँ तक धुलना है भाई, पाँव की जो अंगुलियाँ हैं ना, वह सारी अंगुलियों को, और बीच में भी देखते हैं बहुत सारे लोग क्या ऊपर से पानी डाल लेते हैं, अंगुली के दरमियान क्या सूखा रह जाता है। नहीं, मैंने जैसे कहा कि हाथ को जब धुले, हथेली को धुले तो अंगुलियों के बीच में भी क्या है धुलिए, पानी डालिए ताकि सूखा न रहे। उसी तरह पाँव धुलते वक्त भी क्या है, पाँव की अंगुलियों के बीच में जो जगह होती है उसमें पानी डालना चाहिए, ताकि सूखा न, वह अंगुली की जगह क्या सूखी ना रहे। और याद रखिए सबसे अहम बात जो है वही है कि जब पाँव धुले तो टखना भी धुलिए। बहुत सारे लोग का टखना सूखा रह जाता है, भीगता नहीं है। ऐसे लोग का वज़ू क्या है, सही क्या है, नहीं होता है। ये 9वां काम है, दोनों पाँव को धुलना टखने समेत। और 10वां जो काम है, हालांकि ये वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, कि अगर आपने वज़ू बना लिया, अब तक 9 जो बातें हुई, अगर ये सारा काम आप कर लेते हैं तो गोया आपने वज़ू बना लिया, आपका वज़ू हो गया। अब किसी चीज़ की कोई कमी बाकी क्या है आपके वज़ू में नहीं रही। 1 मरतबा और दोहरा देता हूँ, जल्दी में आप लोग सुन लीजिए कि पहला जो काम हमें करना है वज़ू करते वक्त नियत करनी है।
دوسرا جو کام کرنا ہے بسم اللہ کہنا ہے، تیسرا جو کام کرنا ہے دونوں ہتھیلیوں کو دھلنا ہے، چوتھا جو کام کرنا ہے کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک جھاڑنا ہے، پانچواں جو کام کرنا ہے چہرے کو دھلنا ہے۔ ہم نے یہ بتا دیا کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک کیا ہے دھلا جائے گا۔ چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلنا ہے، دونوں ہاتھوں تک کہنی کو شامل کر کے دھلنا ہے۔ ساتواں کام پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے، کہاں سے کہاں تک سر کا مسح کیا جائے گا، کتنی مرتبہ کیا جائے گا، یہ بھی میں نے بتلا دیا۔ آٹھواں کام میں نے کہا کہ دونوں کانوں کا کیا کرنا ہے مسح کرنا ہے۔ شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کا مسح کرنا ہے، انگوٹھا سے کان کے باہر کا مسح کرنا ہے۔ پانی کیسے لیں گے ہم وہ بھی میں نے بتلا دیا۔ نواں کام دونوں پاؤں کو دھلنا ہے ٹکنے سمیت۔ اگر یہ سب کر لیا آپ نے، دونوں پاؤں کو ٹکنے سمیت دھل لیا، تو آپ کا وضو کمپلیٹ ہو گیا اور صحیح ہوا اور سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ نے وضو کر لیا، وضو سے آپ فارغ ہو گئے، تو اس کے بعد اگر آپ چاہیں بہتر ہے، افضل یہ ہے کہ وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس دعا کو بھی یاد رکھ کر لیجئے اور اس دعا کو پڑھیے۔ بڑی آسان دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے وضو کے بعد۔ اور دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ بس دعا ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ اور دہرا دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ کیا ہے؟ وضو کے بعد کی دعا ہے، اور وضو سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ۔ وضو کے پہلے بسم اللہ، اور وضو جب ختم ہو جائے تو یہ دعا کیا ہے پڑھنی ہے۔ یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ وضو میں جن اعضاء کو بھی دھلنا ہے 3 مرتبہ دھلنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھلنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی دھل لیے تو آپ کا وضو کیا ہے صحیح ہوگا، سوائے سر کے مسح اور کان کے مسح کے صرف کیا ہے ایک مرتبہ کیا ہے کرنا ہے۔ ایک اہم نقطہ کہ جب آپ وضو بنائیے پانی گرائیے تو ساتھ ہی ساتھ کیا اپنے ہاتھ کو بھی کیا کرنا چاہیے پھیرنا چاہیے۔ بس آپ کا دیکھیے گا کہ پانی ڈالیں گے پھر بھی کیا ہے چمڑا نہیں بھیگتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی مثال کے طور پہ ہاتھ دھلیے تو اس میں پانی گرائیے ہاتھ دھلنے کے لیے، تو ہاتھ بھی پھیریے تاکہ چمڑا کیا ہے بھیگ جائے اور چمڑا کیا ہے خشک نہ رہے۔ ایک اور بات کہ اگر آپ وضو بنا رہے ہیں تو مثال کے طور پہ آپ نے کیا ہے چہرہ دھلا، تو چہرہ دھلنے میں اور ہاتھ دھلنے میں بہت زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، بیچ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور چہرہ دھل لیا اور 5 منٹ کے بعد کیا ہے پھر کیا ہے چہرے کے بعد ہاتھ دھل رہے ہیں یا پاؤں دھل رہے ہیں، تو یہ صحیح کیا ہے نہیں ہے۔ یعنی جب وضو بنائیے تو لگاتار بنائیے، بیچ میں بہت زیادہ وقت نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا لگے کہ آپ نے وہ ہاتھ کا 10 منٹ پہلے دھلا، پاؤں 10 منٹ کے بعد دھلنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ درست کیا ہے نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، سنیے ادھر، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ وضو میں جن اعضاء کو دھلا جاتا ہے نا، کچھ ایسے اعضاء ہیں جن میں 2 ہیں۔ مثال کے طور پر ہاتھ، کتنا ہاتھ ہے؟ 1 اور 2، ایک دایاں اور دوسرا کیا ہے بایاں۔ پاؤں کیا ہے 2، ایک بایاں اور دوسرا کیا ہے دایاں۔ ایسے جتنے بھی اعضاء ہیں وضو میں جو دھلنے ہیں، پہلے دایاں دھلیے اس کے بعد بایاں دھلیے، پہلے دایاں دھلیے اور اس کے بعد کیا ہے بایاں دھلیے۔ ایک اور نقطہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی روزہ رکھے ہوا ہے، جیسے روزہ میں بات آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہے، مثال کوئی نفلی تو ابھی رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھے ہوا ہے اور اس کو وضو بنانا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کلی کرے تو بہت اچھی طرح سے کرے، ناک میں پانی ڈالے تو خوب ڈالے، اچھی طرح جھاڑے تاکہ کوئی گندگی باقی نہ رہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی روزے دار ہے تو بہت زیادہ ناک میں پانی سرکنے کی ضرورت کیا ہے
نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ پانی اندر بھی کیا ہے جا سکتا ہے۔ تو یہ خیال کس کو رکھنا ہے؟ روزے دار کو رکھنا ہے کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت کیا ہے وہ احتیاط سے کام۔ آپ نے وضو بنا لیا، اب آپ نے ہاتھ دھلا ہے، چہرہ دھلا ہے، تو آپ کے چہرے اور ہاتھ سے پانی ٹپکے گا یا نہیں ٹپکے گا؟ کیا کیجئے گا؟ وضو کا پانی گر رہا ہے، تو اگر آپ کے پاس تولیہ ہے، رومال ہے، ٹیشو پیپر ہے، تو آپ چاہیں تو اس پانی کو پوچھ بھی کیا ہے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے وضو بنایا تو اپنے وضو کے پانی کو گمچھا وغیرہ سے ٹاول وغیرہ سے پوچھا بھی، اور کبھی اللہ کے نبی نے یوں ہی کیا ہے رہنے دیا۔ تو دونوں صورت جائز ہے، یاد رکھیے، غور سے سنیے، کہ دونوں کیا صورت جائز ہے۔ وضو کے بعد چاہے تو وضو کے پانی کو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی کیا ہے سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ وضو سے متعلق یہ ہے، آج کیا ہے ہر زمانے ہر مسجد میں تقریباً کیا ہے نل ہے، ہر مسجد میں کیا ہے نل ہے لگا ہوا، اور لوگ کیا جب وضو بناتے ہیں تو پانی کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، بہت برباد کرتے ہیں۔ دیکھیے گا ٹوٹی کھول دیتے ہیں، نل کھول دیتے ہیں، اور بالٹی کیا ہے پانی گرتا رہتا ہے صرف وضو بنانے میں۔ یہ ضائع اسراف ہے۔ یاد رکھیے کہ اگرچہ آپ وضو بنا رہے ہیں تو پانی کو آپ کو بیجا خرچ نہیں کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے، برباد نہیں کرنا ہے۔ وضو میں اتنا ہی پانی خرچ کیجئے جتنے سے آپ کا وضو ہو جائے، نل کھول کر چھوڑیے مت۔ پانی کا بھی حساب اللہ رب العالمین کو دینا کیا ہے پڑے گا۔ خیر میرے بھائیوں، یہ اختصار کے ساتھ وضو بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اس طریقے کو سیکھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کا وضو صحیح ہو، آپ کی نماز صحیح ہو، اور اس طریقے کے بارے میں دیگر لوگوں کو بھی بتلائیے، اپنے گھر میں بھی اس کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیجیے کہ وضو کیسے بنایا جاتا ہے، صحیح وضو کیا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ بہت کیا ہے ضروری کیا ہے چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو وضو ٹھیک طریقے سے سنت کے مطابق کرنے کی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔